النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. بابا کے بلند روشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. میں اس جان دو عالم کا قصیدہ کیوں نہ کہوں، میں اس جان دو عالم کا قصیدہ کیوں نہ کہوں، جو میری عنایات کی ہے ابر کرم. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں بارین تقدس کے نگی، پلکیں ہیں قوسین شب قدر کھلی ہیں، زلفیں ہیں واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت کسی شیرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں ساون کے امڑتے ہوئے دریا. حمد و ثنا لا تعداد اس ذات کبریا کی کہ جس نے بھولی بھٹکی انسانیت کو اپنا پیارا محبوب دے کر احسان عظیم کیا. انگن درود و سلام اس محسن اعظم نبی پر کہ جس نے مکہ کی گلی کوچوں میں، طائف کے بازاروں میں، احد کے پہاڑوں میں، بدر کے میدان میں، حنین کے گھمسان میں، رات کے سناٹے اور دن کے اجالے میں امت کو دین حق کی دعوت دی اور صراط مستقیم دکھایا. بھولی بھٹکی انسانیت کو میرے آقا کریم نے ایسی رہنمائی فرمائی کہ رب العالمین نے ان کو اولئک هم المؤمنون حتی کے اعزاز سے نواز دیا. پیارے دوستو، میں کوئی اتنا بڑا خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مفکر اسلام نہیں، بلکہ ایک ادنا سا رضاکار، نوکر و چاکر و کارکن و خادم و شاگرد ہوں، اور علماء کا پڑھایا ہوا سبق اس غرض سے سنانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں کہیں میری غلطی ہو تو اصلاح ہو جائے. پیارے دوستو، آج عیسیٰ ثواب کی محفل ہے. آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ مجدہ الکریم مرحوم مغفور مہر محمد مشتاق، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ پاک مرحوم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. پیارے دوستو، ہم عیسیٰ علیہ ثواب کی محفل میں جمع ہیں. میں چاہتا ہوں آج اس کا ذکر کروں کہ جس نے انسانیت کو شعور سکھایا ہے. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. ایک تو بات یہ ہے کہ کچھ حضرات ادھر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ادھر بیٹھ جاتے ہیں، اس میں ثواب میں کمی آتی ہے. آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ سامنے تشریف لائیں، سامنے بیٹھے. جو ساتھی آ رہا ہے نا وہ سامنے بیٹھے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آپ حضرات کے سامنے سورہ والضحیٰ کی چند آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر و تشریح سنانا چاہتا ہوں، جس کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی 63 سالہ زندگی کو بند کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ نے 2 قسمیں اٹھائی، کہا والضحیٰ چاش کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی تاریکی کی قسم۔ رب العالمین تو دن کی قسم کیوں اٹھاتا ہے، رات کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، ان کے پہلو مختلف ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے رات اور دن کو جمع کر دیا، بیت المقدس مسجد اقصی کو جمع کر دیا۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا محبوب ان کو یکجا کر کے مجھے صبح کی قسم اور رات کے اندھیرے کی قسم، تیرے مصطفیٰ تیرے چہرے کی قسم، تیرے دل کی قسم۔ پیارے دوستو، وقت بہت مختصر ہے، ویسے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے بات کر رہا ہوں انشاءاللہ، توجہ کے ساتھ بیٹھے، رحمت والے جملے دینا چاہتا ہوں۔ والضحیٰ رب نے کہا، والضحیٰ محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیرے زلف کی قسم۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ اللہ کے بغیر قسم اٹھائے تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا تیرے ہنجو دی قسم، تیرے سر دی قسم، تیری پگ دی قسم، یہ قسم نہیں، قسم اس ذات کی چاتی ویندی ہے جڑی سب تو زیادہ بلند ہے۔ قسم اسی کی ہے جس کا رتبہ، جس کا مقام، جس کی عزت سب سے زیادہ ہے۔ اب رب العالمین قسم اٹھاتا ہے، کہتا والضحیٰ تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیرے زلف کی قسم۔ اے ربا ہم تو تیری قسم اٹھاتے ہیں، تو اپنے محبوب کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ رب نے اعلان فرمایا کہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے، اس میں جو زیادہ پھول مہک، جس کی شان بلند ہے، جس کے مقام زیادہ ہے، میں نے اس کی قسم اٹھائی ہے، وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اگلی آیات مقدسہ، ما ودعک ربک وما قلی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ 2 چیزیں انسان میں جدا کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کا دوست رہتا ہے کراچی میں، آپ بیٹھے ہو ادھر، ہے دوستی، تعلق بھی ہے لیکن مل نہیں سکتے۔ دوسری وجوہات کیا ہے کہ دوست سے دوست ناراض ہو گیا، یار میں اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن دوسرا دوست کہتا ہے میری دوستی ہونی چاہیے۔ یہ 2 مختلف پہلو ہیں، انسان کو نہیں مل سکتا۔ جب کفار نے تانا دیا، کہا مصطفیٰ جو تیرا رب تیرے اوپر وحی کرتا تھا، تیرے سے کلام کرتا تھا، آج تجھے چھوڑ گیا، آج تو تنہا مکہ کی وادی میں بیٹھا ہوا ہے، تجھے پہچانتا کوئی بھی نہیں ہے، تو پہلے خبریں دیا کرتا تھا، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اتنی بات ہوئی، رب العالمین نے کہا ما ودعک ربک وما قلی، پیارے مصطفیٰ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تیرے ساتھ ناراض بھی نہیں ہے۔ جیسے انسان کو کہتا ہے کہ یار نہ میں تیرے ساتھ ناراض ہوں، نہ میں تجھے چھوڑا ہے، میں تیرا یار بھی ہوں، تیرے ساتھ بھی ہوں۔ رب نے بھی اعلان کر دیا ما ودعک ربک وما قلی، مصطفیٰ نہ میں نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے ساتھ ناراض ہوں، تجھے نہیں چھوڑا۔ اگلی آیات وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب زندگی کا عروج ہے، کبھی اس سورت کی تفسیر پڑھیں، عروج ہے۔ رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ایسا صبر کرو کہ ساری کائنات تیرے سے صبر سیکھے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والے ہیں وہ لمحات جو تیرے گزرے ہوئے لمحات سے بہتر ہوں گے۔ آنے والے ہیں وہ لمحات
جو تیرے گزرے ہوئے لمحات سے بہتر ہوں گے۔ اللہ کی قسم میں نے تفسیر کو پڑھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گزرے ہوئے لمحات کیسے بہتر ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ آقا کے گھر میں چولہا نہ جلا، 3 دن تک فاقہ رہا اور بہت مشقت دیکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن رب نے اعلان کیا کہ آنے والے لمحات بہتر ہوں گے۔ اے ربا تیرا فیصلہ کیا ہے؟ کیا مصطفیٰ کے کیسے مقام، کیسی عزت منقبت بڑھتی جاتی ہے؟ تو رب نے اعلان کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرے آنے والے لمحات بہتر ہی بہتر ہوں گے۔ ربا وہ کیسے بہتر ہوں گے؟ تو رب نے کہا پیارے مصطفیٰ تیرا عالم ارواح میں رہنا، عالم ارواح سے والدہ کے شکم میں آنا عالم ارواح سے بہتر ہے۔ یار سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے۔ رب نے کہا تو عالم ارواح کے والدہ کے شکم میں آ گیا، وہ عالم ارواح سے بہتر ہے۔ کیا پیارے مصطفیٰ تیری ولادت ہو گئی، وہ والدہ کی شکم سے بہتر ہے۔ پیارے محبوب تیرا بچپن آیا، پھر وہ تیرے ولادت سے بہتر ہے۔ پیارے محبوب تیرا لڑکپن آیا، وہ تیرے بچپن سے بہتر ہے۔ پیارے محبوب تو جوانی کے شباب پہ آیا، وہ تیرے لڑکپن سے بہتر ہے۔ پیارے محبوب تیرا خاموش رہنا، یہ تیرا خاموش رہنا ایسا نہیں، تیرے خاموش رہنے سے تیرا اعلان تبلیغ کرنا بہتر ہے۔ پیارے محبوب تیرا تجارت کرنا خاموش سے بہتر ہے۔ پیارے محبوب تیری ازواجی زندگی عالم زندگی سے بہتر ہے۔ پیارے محبوب تیرا ابو بکر صدیق کے کندھے پہ سوار ہونا براق کی سواری سے بہتر ہے۔ پیارے محبوب تیرا اس دنیا سے ظاہر پردہ فرما جانا دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ پیارے مصطفیٰ تیرا شفاعت محشر میں اٹھنا وہ قبر والی زندگی سے بہتر ہے۔ پیارے محبوب تیرا شفاعت کبریٰ کا تاج پہننا مقام محمود کے سجدے سے بہتر ہے۔ پیارے مصطفیٰ تیرا اعلان یہ ہے کہ تیرا جنت کا دروازہ کھلانا وہ حوض کوثر سے بہتر ہے۔ اللہ کہتا گیا کہ تیرا آنے والے لمحات بہتر ہی بہتر ہے۔ اے ربا تو کسی کے لیے اعلان نہیں کرتا، چاہے کتب کے لیے نہیں، ولی کے لیے نہیں اور نبیوں کے لیے نہیں۔ رب کہتا ہے نہیں، خیر اللہ کا ہے انصاف تو صرف مصطفیٰ کے خیر اللہ کا، یہ جو کاف آتا ہے نا یہ سمجھا رہا ہے خیر اللہ کا مصطفیٰ صرف تیری ذات ہے، تیرے آنے والے لمحات بہتر ہی بہتر ہو۔ تیری اور میری زندگی میں زوال ہے۔ آج لوگ اعلان کرتے ہیں کہ لئے کا ایک آدمی تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھی، آج کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے۔ زندگی میں اتاؤ چڑھاؤ، غربت امیرت ہے، زندگی میں زوال اور عروج ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کا فیصلہ ایسا کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ پیارے مصطفیٰ تیرے آنے والے لمحات بہتر ہی بہتر ہے۔ پہلے ایک تھا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، آج ہر بندہ کہتا ہے میں مدینے پہنچ جاؤں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ پیارے مصطفیٰ تیرے آنے والے لمحات بہتر ہی بہتر ہیں۔ آئیے تفسیر کے جملے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے رب نے اعلان کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہم نے حدیثوں میں پڑھا کہ جب روز محشر کا دن ہوگا پھر ساری کائنات سید اول بشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے گی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کہیں گے اے آدم سب کے باپ ہو، ابو البشر ہو، ہماری سفارش کیجیے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے نہیں، آج اللہ کی جلالیت قہاریت بڑے عروج پہ ہے، میں اس کے سامنے نہیں جاتا، تم نوح نبی کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست ہے، وہ خلیل ہے، آپ ان کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کوہ طور کی بلندیوں پر موسیٰ رب سے ہم کلام ہوتا تھا، تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے نہیں، تم ان کے پاس جاؤ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ جب ساری کائنات سارے نبی اپنی امتوں کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نہیں، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی نے آنا تھا جس کا نام زمین پر محمد تھا، آسمانے پر احمد تھا، شفاعت کبریٰ کا تاج اسی کے سر پہ ہے، سارے چلتے اس کے دروازے پہ۔ جب ساری کائنات چل کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جائے گی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر تھوڑا سا تعامل فرمائیں گے، پھر اللہ کے نبی سجدے میں چلے جائیں گے۔ یہ سجدہ 1 ہفتے کی مقدار تک ہوگا۔ اللہ کا نبی ایسے رب کی تعریف کرے گا، رب فرمائے گا مصطفیٰ تو نے آج میری حمد و ثنا ایسی کر دی ہے کہ آج تک کسی نے نہیں کی۔ مصطفیٰ تعامل پھیلا، بھرنا چاہتا ہوں، مانگ دینا چاہتا ہوں، سفارش کر قبول کرنا چاہتا ہوں۔
سفارش والا نبی، کہہ دو سبحان اللہ، کہ سفارش کر قبول کرتا ہوں۔ اگلی آیات مقدسہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب نے فرمایا مصطفیٰ اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیا یہ جو انسان ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارا من بھرتا ہے؟ ایک فیکٹری ہے، دوسری لگ جائے، تیسری ہے، چوتھی لگ جائے، زیادہ پیسہ آ گیا ہم MNA بن جائے، وزیر اعظم بن جائے۔ اللہ کے محبوب کی ذات ایسی ہے کہ رب پوچھتا ہے، کہتا محبوب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ والا سوفا یعطیک ربک فترضیٰ، محبوب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مکہ کے قریشی، مکہ کے کفار سارے کہتے تھے اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ہماری برادری میں ہے، ہمارا شجرہ نسب سے ہے، لیکن تم لوگ اسی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ آؤ توجہ کرو، رحمت والا جملہ دینا چاہتا ہوں۔ جب رب نے کہا والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قبلتین میں سر سجدے میں رکھا، سر سجدے سے اٹھایا، کہہ دو سبحان اللہ، سر سجدے سے اٹھایا، جب سر سجدے سے اٹھایا تو قبلہ یاد آیا، یا اللہ جہاں پر میرے ابا کا مسکن تھا، جہاں میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا مسکن تھا، بیت اللہ شریف مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، آج مجھ سے چھوٹ چکا ہے، یا اللہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ پیارے محبوب نماز کا انتظار نہیں، تو نماز کے اندر ہی اپنے قبلے کو درست کر، اپنے بیت اللہ شریف کو دیکھ، بیت المقدس کو چھوڑ دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا، بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے نماز کے سامنے دیکھا، بیت اللہ شریف کی طرف۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے بھی رخ پھیر لیا۔ مجھے بتاؤ نماز کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے، رب اتنا اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے کہ 2 رکعت نماز کا انتظار نہیں کرتا، یعنی کہہ دیتا کہ محبوب نماز مکمل کر لو، پھر بعد میں دوسری نماز بیت اللہ شریف کی طرف پڑھنا۔ نانا، رب نے نماز کے اندر حکم دے دیا۔ پیارے محبوب بار بار کیوں دیکھتا ہے؟ اگر تجھے بیت اللہ شریف پسند ہے، تیرے رب کو بھی بیت اللہ پسند ہے۔ نماز کے اندر اپنا چہرہ رخ پھیر لے۔ جب اللہ کی قسم میرے نبی نے چہرہ انور پھیرا، صحابہ کا امتحان تھا، تو اور میں ہوتا تو کہتا نماز ٹوٹ گئی ہے، مولوی صاحب آپ کے ادھر ہو گیا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا۔ صحابہ کا امتحان تھا، صحابہ نے بھی رخ پھیر لیا، نماز مکمل ہو گئی۔ صحابہ نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ نماز کے اندر ہی رخ پھیر لیا ہے، نہیں، امتحان تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرا کیا ارادہ ہے، عمر تیرا کیا ارادہ ہے، اے عثمان تیرا کیا ارادہ ہے، علی اور مرتضیٰ تیرا ارادہ کیا ہے؟ جہاں خواجہ غلام فرید نے کہا اور میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، قرآن بھی تو، سادہ دین ہی تم ہے، سادہ ایمان ہی تم ہے، ساکو سکتا ہے راستہ دکھا لے کے رب العالمین کا راستہ ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا کہ ان کے جلموں سے روشن ہے دین و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم، عرش سے دور تک، دور سے دور تک وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ محبت ہو تو ایسی ہو، آج تیرے پاس 4 پیسے ہیں تو تیرے دوست ہیں، جب 4 پیسے ختم ہو گئے دوستی کا رشتہ ٹوٹ گیا، جب تو کنگال ہوا تو سلام ختم۔ مصطفیٰ کی یاریاں دیکھ، صحابہ کا پیار دیکھ۔ ایک صحابی رسول جس کا نام ابو فقیہ ہے، توجہ کے ساتھ سن، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پتھر پر پڑے ہیں، 4 کافر مار رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق قریب آئے، ان کو دھکا دیا، دیکھا کہ ابو فقیہ کی دونوں پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یار، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فخر سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ابو فقیہ تجھے پانی پلاؤں؟ کہا ابو بکر مجھے پانی نہ پلا، جس کی خاطر مار کھائی ہے اسی کے پاس لے چل۔
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पकड़ कर मुस्तफा की बारगाह में लाए। आका करीम की जब नजर पड़ी तो आका खड़े होकर इस्तकबाल किया, अबू फकिया को सीने से लगाया। अबू बकर ने कहा, अबू फकिया अब तो पानी पी ले, प्यासा है। कहने लगा, क्या पानी पीऊं? मरीजान मोहब्बत को फकत दीदार काफी है, हजारों तुब को निशों से निगाहे यार काफी है। मरीजान मोहब्बत को फकत दीदार काफी है, वो हजारों तुब के निशों से निगाहे यार काफी है। वो मोहब्बत वाला जलवा था। आइए, वाला सौफा योती का रब्बू का फतरदा। अगली आयत मुकद्दसा, अलम यजीद का यतीमन फावा। यार मैं आपको ना कोई हकाया, कोई वाकया, कोई दोहरा मरसिया नहीं सुनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कुरान पाक का पता चले कुरान क्या कहता है। अलम यजीद का यतीमन फावा। आयत मुकद्दसा क्या कहती है कि रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को कहा, प्यारे महबूब हमने आपको यतीम पाया और रखा कैसे है? कैसे? सुभान अल्लाह, कैसे रखा है? अलम यजीद का यतीमन फावा। मेरे आका करीम ने फरमाया कि सहाबा मुझे वो मंजर नहीं भूलता जब मेरी उम्र 6 साल की थी। 6 साल की थी, मैं अपनी अम्मा के साथ जा रहा था, मदीने की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक मकाम आया जिसका नाम अबवा था। मेरी अम्मा वहां पर ठहर गई। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा तू क्यों ठहरी है? कहने लगी, बेटा तेरे बाप अब्दुल्ला की कब्र है, जरा मैं इसको कहती हूँ काश तू जिंदा होता तो इस बच्चे के जलवे तो देखता। सिराने पे मेरी अम्मा बैठ गई, कहती है कि अब्दुल्ला काश तू जिंदा होता तो इसके कमलात, इसके सफात, इसके अनवारात देखता। बस इतना कहा तो फौरन हिचकी लग गई। वहीं पर मेरी अम्मा का विसाल हो गया। मेरे आका करीम फरमाते उसके बाद मेरी वालदा का जनाजा उठाया गया। मैं सिराने बैठा हुआ था, मेरे आंखों में आंसू थे। मेरी वालदा को दफनाया गया। मेरे आका करीम फरमाते उसके बाद मैं अकेला बच गया। लोग बड़े बड़े बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे, कहने लगे यार अजीब जलवा है। जब ये पैदा नहीं हुआ था तो बाप चला गया, जब पैदा हो गया तो 6 साल की उम्र है, अभी बच्चा है, वालदा चली गई। ना जाने अल्लाह पाक इसको कैसे पालना चाहता है, ना जाने अल्लाह आपको इसको कैसे पालना चाहता है। जैसे लोग, जैसे उलमा पढ़ते हैं आमना का दुर्र यतीम, ये दुर्र यतीम लफ्ज का कैसे आया? इसी आयत मुकद्दसा से आया, अलम यजीद का यतीमन फावा। मेरे आका फरमाते हैं सारे बूढ़े लोग मेरी तरफ इशारा करके कहते थे कि मुस्तफा का बाप पहले ही चला गया, फिर उसके बाद इस मोहम्मद की वालदा चली गई, ना जाने अब क्या होगा। मेरे आका करीम फरमाते हैं एक दाई मेरे साथ खड़ी थी, उस दाई का नाम था उम्मे ऐमन। उसने मेरी उंगली को पकड़ा और कहा, मोहम्मद तेरी तो वालदा भी चली गई, आ मैं तुझे मक्का की वादियों में ले चलूं, तेरे दादा अब्दुल मुतलब के पास ले चलूं। मेरे आका करीम फरमाते हैं जब मैं उस ऐमन दाइये के साथ मक्का की तरफ चला तो जब हम मक्का में आए, एक पहाड़ी पर मेरा दादा खड़ा था, वो देख रहा था। अचानक उसकी नजर जब मुझ पे पड़ी तो कहने लगा शुक्र है। जब मैं करीब गया तो मुझे सीने से लगाया, कहने लगा उम्मे ऐमन दाई तू अकेली आई, आमना क्यों नहीं आई? उसने कहा अल्लाह की रजा पे राजी हो जा, जहाँ पर अब्दुल्ला चला गया है वहाँ पर आमना भी चली गई है। मेरे आका करीम ने फरमाया उस वक्त मेरे दादे ने अपने आंखों पे हाथ रखा और इतना रो कहा, रब्बुल आलमीन ये कैसा बच्चा है, ये कैसा इनाम वाला बच्चा है कि पहले वालिद चला गया, फिर 6 साल की उम्र में वालदा चली गई। रब्बा मेरी सफेददारी हो चुकी है, मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, अब मैं भी जाने वाला हूँ, पता नहीं इसका क्या बनेगा। हाथों से गैब से आवाज आई, अब्दुल मुतलब ना घबरा, अलम यजीद का यतीमन फावा। इसको पालने वाले हम हैं, इसको बुलंदी और मकाम देने वाले हम हैं। अगर इसको सैर की जरूरत पड़ेगी तो रात भेज दूंगा, अगर इसको सैर की जरूरत पड़ेगी तो रात भेज दूंगा, खिलौने की जरूरत पड़ेगी चांद को तो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। ये मुस्तफा वो है जो अलम यजीद का यतीमन फावा वाला मिसबात पढ़कर सारी दुनिया को अपने कबली नमूना दिखाना चाहता है। ये नमूना है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान पाक में आता है मेरे आका करीम मोमिनों के लिए नमूना हुस्न है। कह दो सुभान अल्लाह। देखा करो, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरे दादा अब्दुल मुतलिब ने मुझे सीने से लगाया
میں کچھ دن وہاں پہ رہا، اگلی آیات مقدسہ، میں کچھ دن رہا، اس کے بعد ایک پہاڑ کے دامن میں چلا گیا، گھر واپس نہ آیا۔ ابو جہل آیا، اس نے آ کر سواری کو بٹھایا، کہنے لگا محمد تو راستہ بھول گیا ہے، آ میری سواری پہ سوار ہو جا، میں تیرے دادا عبد المطلب کے گھر میں چھوڑا ہوں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا، ابو جہل میرے سامنے بیٹھ گیا، میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا، ابو جہل نے چابک مارا، اونٹنی نہیں اٹھتی، دوبارہ مارا نہیں اٹھتی، جب تیسری مرتبہ کہا تو اونٹنی نہیں اٹھی، کہا تجھے کیا ہو گیا، طاقتور سواری ہے، کیا تجھے گھاس نہیں کھلاتا، کیا تجھے چارہ نہیں ڈالتا، کھڑی ہو۔ حاتم غیب سے آواز آئی، او ظالم تو اس کو پیچھے بٹھاتا ہے جس کے پیچھے ساری کائنات ہے، جس کے پیچھے ساری کائنات ہے، اس کو آگے بٹھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب ابو جہل نے مجھے آگے بٹھایا، اونٹنی کھڑی ہو گئی، اونٹنی کھڑی ہو گئی، اور جب میرے دادا کی حویلی قریب آئی، کہہ دو سبحان اللہ، دادا کی حویلی قریب آئی، اونٹنی بیٹھ گئی، جب میں نیچے اتر بھی آیا، اونٹنی میری طرف دیکھتی رہی۔ اللہ کی قسم آج ہم ساری ثواب کی محفل میں جمع ہے، یہ سب کچھ سکھایا ہے تو کملی والے مصطفیٰ نے سکھایا ہے، ورنہ کون کسی کو جانتا تھا؟ انسان لٹیرا، انسان رہزن، انسان بدماش، جس کو اپنی والدہ کا پتہ نہیں تھا، اپنی بہن کا پتہ نہیں تھا، انسان اتنا بڑا مستاق بن چکا تھا، بے حیائی کا بارڈر عبور کر چکا تھا۔ اللہ کی قسم فضا اس طرح کی تھی کہ لوگ اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتے تھے، ماں کو ماں نہیں سمجھتے تھے، بڑے آدمی کا گروان پکڑ کر اس کو مارا جاتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس دور میں آقا صلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ کائنات کا پتا کھل گیا۔ ذرا اونچا کہہ دو سبحان اللہ، کائنات کا ہر پتا خوشگوار ہو گیا۔ مجھے کہنے دو اس عالم میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ میں کہا کرتا ہوں حروف تہجی کے حساب سے کہ الف نے کہا اے اللہ کے پیارے آ رہے ہیں، با نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ رہے ہیں، اور تا نے کہا تاجدار الانبیاء آ رہے ہیں، اور شاہ نے کہا ثاقب السما آ رہے ہیں، اور جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، خاں نے کہا خیر البرا آ رہے ہیں، دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، اور دال نے کہا ذخیرہ کائنات آ رہے ہیں، را نے کہا اور رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمین و آسمان کے فخر آ رہے ہیں، سین نے کہا اور سین نے کہا سیرت والے نبی آ رہے ہیں، سین نے کہا شاہ ارض و سما آ رہے ہیں، صاد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں، اور زاد نے کہا ضامن جنت آ رہے ہیں، تا نے کہا طٰہٰ کے تاج والے آ رہے ہیں، را نے کہا اور ظلم سے مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں، قائم نے کہا اور غلاموں کو آزادی دلانے والے آ رہے ہیں، فا نے کہا فخر تمنا کی تصویر آ رہے ہیں، آپ نے کہا قاسم کوثر آ رہے ہیں، چھوٹے کاف نے کہا کائنات کے محور پیکر آ رہے ہیں، لام نے کہا لطف و عنایت کے پیکر آ رہے ہیں، میم نے کہا مرکز رشت و ہدایت آ رہے ہیں، اور نون نے کہا نورانی زلفوں والے آ رہے ہیں، وا نے کہا فتح تخلیق کائنات آ رہے ہیں، اور ہاں نے کہا ہادی کون مقام آ رہے ہیں، یا نے کہا اور یسرف کا والی آ رہا ہے، اور کعبہ نے کہا مجھے بسانے والا آ رہا ہے، اور حجر اسود نے کہا میرا بوسہ پلانے والا آ رہا ہے، آمنہ نے کہا میرے آنکھوں کا تارا آ رہا ہے، اور حلیمہ نے کہا میرا لاج دلارا آ رہا ہے، صداقت نے کہا مجھے قائم کرنے والا آ رہا ہے، عدالت نے کہا میرا اظہار کرنے والا آ رہا ہے، زمین و آسمان نے کہا میرے اوپر قدم رکھنے والا آ رہا ہے، حضرت عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ رہا ہے۔ پیارے دوستو مقام اور مرتبہ دیکھیے، آج تیرے پاس پیسہ ہے، غریب کی عزت نہیں کرتا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر غریب بندہ فیکٹری میں جوتا تیار نہ کرے امیر نہیں پہن سکتا، غریب روٹی تندور پہ نہ لگائے امیر نہیں کھا سکتا۔ پیارے دوستو سڑک پہ انسان کام نہ کرے مزدور تو گاڑیاں نہیں چلا سکتا۔ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو غریب کے وسیلے سے تجھے ملا ہے۔
اور بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے رئیسوں، جگیرداروں، اگر تمہیں کچھ مل رہا ہے تو غربا کی وجہ سے اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ پاکستان بچ رہا ہے تو اللہ کی قسم، اللہ پاک نے دھرتی پر ایسے ایسے مسکین رہتے ہیں جو دعا کرتے رب العالمین پاکستان کو بچا، ورنہ یہ حکمران کھا جاتے۔ میں سیاسی تقریر نہیں کرتا، اسی کا مصداق بتاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو کہتے ہیں، اے عائشہ روٹی کا ایک پیڑا میرے ہاتھ پہ رکھ دے، میں روٹی پکانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تندور میں روٹیاں لگاؤ گے؟ تندور تو گرم ہے، آپ کا ہاتھ تندور میں جائے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، عائشہ کل روز کوئی غریب تندور والا روٹی کا کام کر رہا ہو تو کوئی یہ نہ کہے یہ خام سما ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ فخر سے کہے جو کام مصطفیٰ نے کیا ہے وہ میں نے کیا ہے۔ کوئی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ ایک عورت جھاڑو چلا رہی ہے، میرے آقا کریم نے جھاڑو پکڑا ہے، اپنے گھر میں جھاڑو دے دیا ہے۔ آج لوگ ایسے بھی ہیں کہ کوئی مرد گھر دے جھاڑو چاہتے توڑا پھر چاہتے نران مرید آدھے میں نکور تے کہنے کوئی بندہ گلی دے وچ جھاڑو دے وے یار ان دی ماتی ماری گئی، یہ کوئی ذمہ دار ہے جیڑے ویلے ٹپیا گلی دے جھاڑو دینا ہوتے ہی بے سننا اچھیا کو سبحان اللہ۔ جھاڑو دینے والی جھاڑو دے رہی تھی، میرے آقا کریم نے جھاڑو دیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ جھاڑو دیتے ہو؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کل کسی کا کرتا پھٹا ہوا ہو، جھاڑو دے رہا ہو، لوگ اس سے نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، جب اس سے پوچھے کہ تو یہ کام کیوں کرتا ہے وہ فخر سے کہے کہ آقا کریم کی ذات نے ایسا کیا ہے۔ آج کچھ لوگ جوتا پالش کرانے جاتے ہیں، جا کر جوتا اس کے سامنے ایسے پھینک دیتے ہیں، جلدی کر جوتا پالش کر دے۔ جب جوتا پالش کرانے جاؤ سنت نبی کو سامنے رکھا کرو، فخر سے ایسے نہ کہا کرو۔ میرے آقا کریم کا نالین مبارک ایک جگہ سے ٹوٹتا ہے، آقا کریم اس کو خود ٹانکا لگاتے ہیں، صحابہ نے یہ مناظر دیکھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنا جوتا خود اس کو ٹانکا لگاتے ہو، کسی کو دے دیتے، آپ کی اتنی بڑی شخصیت، آقا سب نبیوں کے سردار جوتے کو خود ٹانکا لگانا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کل کسی چوراہے پہ کوئی موچی بیٹھا ہو، اس کو حقارت کی نظر سے کوئی یہ نہ کہے کہ کچھ جو چیزیں کوئی اور کام نہیں ملا، صرف جوتا کو ٹانکا لگاتا ہے، وہ فخر سے کہہ دے کہ جو مصطفیٰ نے کیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، ہو سکتا ہے تیرے سے زیادہ اللہ کے ہاں قبولیت اسی کی ہو۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ پیارے دوستو عیسیٰ علیہ السلام کی محفل ہے، سب حضرات جمع ہیں، یہ دیکھو رسم کے طور پہ ہم آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ اس وقت محمد مشتاق مرحوم صرف کوئی پیسہ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی کسی چیز کی تما نہیں، صرف آپ کی دعا چاہ رہا ہے۔ صرف دوست کوئی اچھا ہے جو دوست کے لیے دعا کرے، رسم نہیں، دوست وہی اچھا ہے اور دعا کو کوئی وقت نہیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، صرف قل اللہ شریف پڑھی ہے، یا اللہ اس کا ثواب میرے یار کو پہنچا دے، ثواب مل گیا، ممانت نہیں ہے۔ تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں جمع ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تو بڑا اداس ہوگا، تو کہتا ہے دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری کرولا گاڑی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، فلاں سے پیسے میں نے لینے ہیں، اب میں جا رہا ہوں۔ تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو واپس جانا چاہتا ہے تو تجھے بھیج دیتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے رو پڑتا ہے، کہتا ہے میں اب وہاں پہ چلا جاؤں جہاں فتنہ اور فساد ہے، جہاں دھوکہ بازی ہے، اب بھی دھوکے میں آ جاؤں، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں جس نے مجھے دنیا دی تھی اب آخرت دی ہے، میں اللہ کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ وہ اس دنیا فانی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور دیکھو جتنے آدمی بیٹھے ہو، کسی نے رب کو دیکھا ہے، کسی نے اللہ کو دیکھا ہے، بن دیکھے رب العالمین سے پیار کرتے ہو۔ ایک ایسا بھی شخص تھا، کل میں اپنے نمازی حضرات سے بات کر رہا تھا،
ایسا بھی شخص تھا ولی اللہ کی محفل میں آیا، کہنے لگا اللہ کے ولی ہم میں ہندو تو ہے مسلمان، یہ دیکھ تو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، ہم اگرچہ بدھ کے پجاری ہیں، اگرچہ بدھ کو رام رام کرتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، حاجت روائی اسی سے مانگتے ہیں، ہوتا تو سامنے ہے، تم خدا کو پوچھتے ہو نہ دیکھا ہے، کبھی دیکھا ہے، اس کو کیوں پوجا کرتے ہو؟ اللہ کے ولی نے فرمایا وہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس کافر نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے، ہمیں سامنے کی بات چاہیے، اپنا خدا دکھاؤ ورنہ ہمارے بت کی پوجا کرو۔ جب تمہارا خدا سچا ہے تو مجھے دکھاؤ وہ کیسا خدا ہے جس نے درختوں کو سبزہ عطا کیا، جس نے کڑوی سادی زمین میں سے میٹھے پھل پیدا کر دیے، جس نے کڑوی زمین سے کھجور کو اگا دیا، وہ کیسا رب ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ولی اللہ کے پیارے کشف میں ہوتے ہیں، رب العالمین ان پر انوارات اور تجلیات کی بارش فرماتا ہے، جس سے رب پیار کرتا ہے پہلے رب اوپر اعلان کر دیتا ہے فرشتوں میں، پھر فرشتوں کے بعد جبریل اعلان کرتا ہے نیچے والے فرشتوں میں، پھر نیچے والے فرشتے زمینی میں، سب کو اعلان ہوتا ہے کہ شاہ حبیب کے اندر ایک بزرگ رہتا ہے، اللہ اس کے ساتھ راضی ہے اور اللہ اس کے ساتھ راضی ہے۔ جب یہ 3 مرتبہ پکار پڑتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جانور بھی پیار کرتے ہیں، انسان بھی پیار کرتے ہیں، سارے اس کا دیوانہ بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے جو اعلان کر دیا میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ ولی کے سامنے سوال ہوا، 3 منٹ میری تقریر کے باقی ہے، ولی کے سامنے سوال ہوا خدا دکھا، وہ کہاں ہے؟ اللہ کے ولی نے فرمایا آ میں تجھے خدا دکھاتا ہوں۔ جب وہ قریب آیا آپ نے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ لے کے آ، وہ جب دودھ کا پیالہ لے کے آیا اللہ کے دوست نے فرمایا اس میں شہادت کی انگلی ڈال، اس نے شہادت کی انگلی ڈالی، اللہ کے ولی نے فرمایا باہر نکال، جب اس نے باہر نکالی تو اللہ کا پیارا دوست کہتا ہے بتا اس دودھ کے اندر مکھن ہے؟ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا دودھ کے اندر مکھن ہے صحیح لیکن اس وقت نہیں ہے، کہنے لگا مکھن ہے صحیح نظر نہیں آتا، مکھن ہے صحیح نظر نہیں آتا۔ اللہ کے ولی دوست نے فرمایا خدا ہمارا بھی ہے نظر نہیں آتا، تو کہتا مکھن ہے نظر نہیں آتا، کیسے مکھن نظر آئے گا؟ کہنے لگا مولوی صاحب اے اللہ کے ولی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے دودھ لیں گے، دودھ کو گرم کریں گے، کھٹا لگائیں گے، دہی بنے گا، ہاتھ ماریں گے، چھک بنے گی، مکھن نظر آ جائے گا۔ اللہ کے ولی نے فرمایا شرم کر، کلمہ پڑھ، نماز پڑھ، حج کر، زکات دے، دین اسلام کو اپنا لے، اللہ بھی نظر آ جائے گا۔ انسان اپنے آپ کو بھول چکا ہے کہ منزل کیا ہے، کہ آج مار محمد مشتاق مرحوم چلا گیا، ہم نے بھی چلا جانا ہے، ہمارے بھی اعلانات ہونے ہیں، یہ صدمات ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ اللہ کے ولی چلے گئے، اللہ کے نبی چلے گئے، لیکن اعلان کر گئے۔ موت سے گھبراؤ نہ، کہتے نا موت سے ڈر لگتا ہے، جو بندہ تیار ہو سچا ہو اس کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ ڈر تو اس کو ڈر لگتا ہے جس کے اندر دل کے اندر چور ہو، ڈر اس کو لگتا ہے جو چور ہے، مومن کو ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو جب مومن بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے رب العالمین اس پر انوارات اور تجلیات کی بارش برساتا ہے، پھر اللہ کے فرشتے رو پڑتے ہیں، یہ درخت رو پڑتے ہیں، زمین کا ٹکڑا رو پڑتا ہے، رب العالمین اپنے مقرر فرشتوں کو بھیجتا ہے، جا زمین سے پوچھ زمین تو کیوں روتی ہے، درخت سے پوچھ کیوں روتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں رب العالمین کو کہہ دے فرشتہ کہ ہمارے اوپر سجدہ کیا کرتا تھا، درخت کہتا ہے جب وہ بندہ قریب جاتا تھا تو اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، میں اس کا ذکر سنا کرتا تھا، آج وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے غم میں میں بھی برابر کا شریک ہوں، میں رو رہا ہوں۔ اللہ کی قسم مومن کی ذات پر تو موت پر تو یہ درخت بھی روتے ہیں۔ تو پیارے دوستو یہ جمع ہونا اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک مرحوم مغفور کی مغفرت فرمائے۔ آخر میں یہی کہا کرتا ہوں کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا۔